ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں، پتہ کیا تانا دیتے ہیں؟ تم ولیوں کو نہیں مانتے ہو، یہ پیروں فقیروں کے منکر ہیں، ہمیں کہتے ہیں۔ اور بھائی نہیں، جو سچے پیر ہیں ان کا احترام فرض ہے، ان کا احترام فرض ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس طرح یہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ بات سمجھو یار، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ویسے ہم نہیں مانتے، جیسے یہ قبروں کے پجاری ولیوں کو مانتے ہیں، قبروں کے سوداگر اور مزاروں کی کمائی پر پلنے والے جیسے یہ ولیوں کو مانتے ہیں ویسے ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کا دوست مانتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولیوں کو داتا مانتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو غوث اعظم مانتے ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، الوہاب کا ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والا۔ کیا؟ اردو میں، اور فارسی میں الوہاب کا کیا ترجمہ ہے؟ داتا۔ تو ان کا اب فارسی میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے، فارسی میں بھائی، نہیں تو ابھی موبائل نکالو، گوگل پر سرچ کرو، الوہاب کا ترجمہ نکالو، ابھی شک دور ہو جائے گا۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی داتا ہے۔ شاباش، اللہ آپ کو خوش رکھے، توجہ کرو۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی، بے شک تو ہی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، داتا زیر زمین نہیں ہوتا، داتا عرش بری پہ ہوتا، داتا زمین کے نیچے نہیں ہوتا۔ اور عثمان بن علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر نا اس سطح زمین سے بھی 25 فٹ نیچے ہے۔ یہ جو اوپر گنبد نیا بنایا نا مریم نواز نے، اس سے بھی 25 فٹ نیچے ہے، 25 فٹ نیچے۔ داتا زیر زمین نہیں ہوتا، داتا کہاں ہوتا ہے؟ عرش بری پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ عرش بری پر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آپ دیکھو نا، توجہ کرو میرے بھائیوں، آپ مدینہ میں گئے ہیں، اللہ جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو بھی لے جائے۔ مدینہ میں جب روضہ رسول کے ساتھ اس طرف باہر نکلیں، آپ کو ایک قبرستان نظر آتا ہے، جس قبرستان کا نام بقیع الغرقد ہے، اس کو ہماری زبان میں جنت البقیع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقیع کا قبرستان دیکھا ہے؟ اللہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی چلے جائیں، حضور کی مسجد کا دیدار کریں۔ اچھا، اس جنت البقیع کے اندر، اس جنت البقیع کے اندر آپ کے اور میرے آقا کی ساری بیویوں کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ کی قبر جنت البقیع میں، جس کی شان میں سورہ نور نازل ہوئی، سیدہ عائشہ، ان کی قبر کہاں؟ بولتے نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہاں؟ اور جن کو نبی پاک نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، حسن ابن علی، ان کی قبر کہاں؟ بولو بولو، جنت البقیع میں۔ اور جو حضور کے سینے کی ٹھنڈ اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ زہرا، ان کی قبر بھی کہاں؟ اور وہ کتنی ہے؟ اونچی، ایک بالشت ہے، نہیں تو جا کے دیکھ لیا جے۔ کوئی اوپر کھبا نہیں، کوئی ٹیلے نہیں، کوئی سبز چادر ہے۔ میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے ولی، پورے پاکستان کے پیر سارے مل کے سیدہ فاطمہ کی جوتی کے نیچے مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی قبر کیا ہے؟ کچی قبر، کچی۔ ہاں، اب میں مسلم شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب حضرت علی خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، اپنے وزیر ابو الحیاج اسدی کو حکم دیا، ابو الحیاج جہاں جہاں میری حکومت ہے وہاں سے تصویریں بھی ختم کر دو۔ کیا ختم کر دو؟ شیر خدا کا حکم
حضرت علی المرتضیٰ کا حکم، جہاں جہاں میری حکومت ہے تصویریں بھی مٹھا دو، جو ایک گٹھ سے قبر اونچی ہو اس کو بھی کیا کر دو۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں حکومت دے پاکستان میں، سارے مزاروں پر ہم بلڈوزر چلا دیں گے انشاءاللہ، اور قبر سنت کے مطابق کر دیں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ بولو اللہ دے گا حکومت انشاءاللہ۔ سعودی عرب میں ہمیں دی اللہ پاک نے حکومت، تو ہم نے توحید قائم کی ہے۔ کوئی عرس ہوتا ہے وہاں پر؟ نبی پاک کا کبھی عرس سنا ہو آپ نے؟ عرس کا معنی پتہ کیا ہے؟ پتہ ہے عرس عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے شادی۔ اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ آہو عروسی لباس نہیں لکھا ہوا دکانوں پر، شادی کے کپڑے، اور عرس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ اے بے وقوف بابے نو مرے ہوئے کوئی 1000 سال ہو گیا ہے، ہن ہر سال اتنے شادی تے جانے ہیں، اور بابے دی شادی کرن جاندے نے، بابے دی